أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بڑے چاک چوبند ہوتے تھے. احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کے مانند ہوتے تھے، کالریح المرسلہ. ایک تیز ہوا جیسے صبح چلتی چلی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کیا آتا تھا کہ آپ خوش و خرم اور حشاس بشاس چاک چوبند ہو جاتے تھے، ایکٹیو اور متحرک ہو جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزوں میں جو معمول ہوتا تھا وہ عبادتوں کا بڑھ جایا کرتا تھا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار بڑھ جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا انداز بڑھ جایا کرتا تھا، کیفیت اور بڑھ جایا کرتی تھی. عمل میں تو بس تھوڑا سا اضافہ ہوتا تھا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ہمیشہ پڑھتے تھے، وہی آپ قیام اللیل کی شکل میں پڑھ لیا کرتے تھے، اور آپ کا ویسے تہجد ہی پڑھنا زیادہ رمضان المبارک میں بھی ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض وہی 17 رکعتیں ہیں تو فرائض تو وہی پڑھتے تھے، نوافل وہی تھے، سنتیں وہی ہے، وہ ساری چیزیں وہی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن زیادہ پڑھتے تھے. قرآن کریم سے آپ کا تعلق بڑھ جایا کرتا تھا. جبرائیل امین قرآن سناتے تھے، آپ سنتے تھے، یا آپ سناتے تھے جبرائیل امین سنتے تھے. باقاعدہ احادیث میں آتا ہے کہ کان یدارسہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے. تو ذکر و اذکار، قرآن، عبادتیں، اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے تھے. 20 رمضان سے 29 رمضان تک کے اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 5 طاق راتوں میں ایکٹیو ہو جاتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی یہ ساری سرگرمیاں آپ کی دیگر اپنے زندگی اور اپنے دعوت کے مشاغل کو نہیں روکتی تھی. اصل ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر پلٹ کر دیکھیں تو آپ کے روزے کے مہینے، آپ کا رمضان ویسے ہی دعوتی میدان میں اور آپ کے تربیت کے میدان میں ایکٹیو ہوا کرتا تھا جیسے پہلے تھا. آپ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، انہیں دعوت دینا، اللہ کی بات پہنچانا جاری رکھتے تھے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان تو ایسا آیا کہ غزوہ بدر جیسی جنگ اس میں ہوئی، اور غزوہ بدر تو 17 رمضان کو ہوئی. اس سے پہلے مکے کے بارے میں معلومات لینا، پلاننگ کرنا، لوگوں کو تیار کرنا، 200 کلومیٹر کا سفر طے کرنا، بدر کے مقام تک جانا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی یہ شکایت نہیں کی کہ اللہ نے اس رمضان میں یہ جنگ ہمارے اوپر مسلط کر دی، یہ جنگ ہمیں رمضان میں کرنی ہے، رمضان میں ہم کو یہ کام کرنا ہے، کیسے ہو پائے گا، روزہ رکھیں گے، کام کیسے کریں گے. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں کبھی بھی اپنے کسی بھی معمول کو اور ایکٹیویٹیز کو نہیں چھوڑا ہے، نہیں کم کیا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی رمضان کا مہینہ زیادہ ایکٹیو ہو کر گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے. اس میں جو ہم دعوتی کام کریں گے، اس میں جو ہم تعلیم کا کام کریں گے، جو لوگ جن کی جو ڈیوٹی ہے، جن کا جو کام ہے، وہ ضرور اپنے کام کو کریں. انشاءاللہ ان کے کام میں برکت ہوگی. یہ رمضان کا مہینہ بابرکت ہے، تو اس میں ہم اپنے کاموں کو چھوڑ نہ دیں، ہم اور ایکٹیو ہو جائیں، ہم اور زیادہ کام کریں، تھوڑی اور محنت کریں. ایسا نہ ہو کہ سو کر گزاریں اور عبادت کریں. ایسی عبادت جو سو کر رمضان کو گزار دے کیسے اللہ کو پسند آئے گی؟ جبکہ پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایکٹیو رہا کرتے تھے. زندگی کی ساری سرگرمیاں جاری رہتی تھیں، دعوت کا کام، تعلیم کا کام، تربیت کا کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں رمضان سیکھنا چاہیے کہ کیسے رمضان کو ہم گزاریں.